دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو اس تحریر پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ نمبر 2، برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ نمبر 3، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ نمبر 4، یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 5، ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ نمبر 6، انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ نمبر 7، جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ نمبر 8، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ نمبر 9، کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسوں سے بچو۔ نمبر 11، اخبار و جرائد کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 12، آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ نمبر 13، اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 14، اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ نمبر 15، آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ نمبر 16، غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ نمبر 17، یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ نمبر 18، گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو۔ نمبر 19، مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 20، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو۔ نمبر 21، ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نمبر 22، ایسی نماز پڑھو جو تمہارے قبر میں کام آئے۔ نمبر 23، جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ نمبر 24، سورۃ تبارک الذی پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ نمبر 25، محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم۔ نمبر 26، بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ نمبر 27، ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ نمبر 28، جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نمبر 29، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہے۔ نمبر 30، اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی عن قریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی۔